2016 میں تعینات ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ نومبر کے آخری ہفتے میں ریٹائر ہونے والے ہیں۔ آرمی چیف کی تقرری 3 سال کے لیے ہوتی ہے، لیکن جنرل باجوہ کو 2019 میں 3 سال کی توسیع دے دی گئی تھی، جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اگست میں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی تھی، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے سروس چیف کو دوبارہ تقرر پر قانون سازی کا مطالبہ کیا تھا۔ پارلیمنٹ نے جنوری 2020 میں اس پر عمل کیا تھا اور وزیر اعظم کو اپنی صوابدید پر سروس چیف کی مدت میں توسیع کی اجازت دی تھی۔ تاہم قانون سازی میں 64 سال کی عمر کی حد مقرر کی گئی ہے، جس عمر پر سروس چیف کا ریٹائر ہونا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے 61 سالہ جنرل قمر باجوہ ایک اور مدت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس تکنیکی وجہ سے یہ قیاساریاں بھی جاری ہیں کہ موجودہ فوجی سربراہ مدت میں ایک اور توسیع کے خواہاں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تاہم ایک فوجی ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بھی تصدیق کی ہے کہ موجودہ آرمی چیف واقعی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف ہی واحد وہ 4 اسٹار عہدہ نہیں جو نومبر میں خالی ہوگا، بلکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بھی اسی وقت ریٹائر ہو جائیں گے۔ 4 اسٹار 2 جرنیلوں کے بیک وقت تقرر سے حکومت کو فوج کا سپہ سالار چننے کے لیے تھوڑی گنجائش میسر آئی ہے کہ وہ اعلیٰ افسران میں زیادہ پریشانی اور بے چینی پیدا کیے بغیر سپہ سالار کا انتخاب کر لیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے وقت 6 سینئر لیفٹیننٹ جنرلز میں سے 4 ایک ہی بیچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لاٹ کی سینئرٹی کا تعین تکنیکی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، یعنی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ان کی تربیتی دنوں سے انہیں PA نمبر کے ذریعے سے تعینات کیا جاتا ہے، اور شاید اس وقت اہمیت کے حامل ہو یا شاید نہ ہو جب چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کمیٹی کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر 2 افراد میں سے ایک تقریباً پوری لاٹ میں سب سے سینئر ہے، جبکہ دوسرے نسبتاً جونیئر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جب اگلے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے تقرر کا فیصلہ کیا جائے گا تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر لاٹ میں سب سے سینئر ہوں گے، گو کہ ستمبر 2018 میں انہیں 2 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد 4 سنبھالا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا 4 سالہ دور 27 نومبر کو اس وقت ختم ہو جائے گا جب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اپنی فوج کی وردی اتار رہے ہوں گے۔ چونکہ 2 4 اسٹار جنرلز کے تقرر کے لیے سفارشات اور فیصلے کچھ دیر پہلے کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کرنا ہے کہ آیا ان کا نام شامل کیا جانا ہے یا نہیں، اور حتمی فیصلے وزیر اعظم کو کرنا ہے۔ وہ ایک بہترین افسر ہیں، لیکن اس تقرر کے معاملے میں تکنیکی پیچیدگیوں کے سبب انہیں انگریزی محاورے کے مطابق ڈارک ہارس کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ بھی اس عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر منگلا میں افسرز ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے قریبی ساتھی رہے ہیں،
جب سے انہوں نے جنرل باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈنٹ ناردرن ایریاز میں فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، جہاں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈر ایکس کور تھے۔ بعد ازاں انہیں 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تقرر کر دیا گیا تھا۔ GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گجرانوالہ کور کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، جہاں وہ اس عہدے پر 2 سال تک فائز رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ایک ہی بیچ سے تعلق رکھنے والے 4 امیدواروں میں سے سب سے سینئر ہیں۔ ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے، جو کہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا پیرنٹ یونٹ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثرہ کن کیریئر رہا ہے اور گزشتہ 7 برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا ہے۔ ان کو جنرل راحیل شریف کے آخری 2 برسوں میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی۔ اپنی اس حیثیت میں وہ GHQ میں جنرل راحیل شریف کی اس کور ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی اور QCG میں بھی کام کرتے رہے۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ نے ہی بین الاقوامی مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سرتاج عزیز کے زیر قیادت گلگت بلتستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل اسٹاف تعینات کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے۔ اس حیثیت میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ 2021 میں چینی وزیر خارجہ ونگ زئی کے ساتھ ہونے والی اسٹریٹجک بات چیت میں بھی وہ سابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے۔ اکتوبر 2021 میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا تاکہ انہیں آپریشنل تجربہ حاصل ہو جائے اور وہ اہم عہدوں کے لیے اہل ہو جائے۔ ایک فوجی ذرائع نے ان کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بننے کے لیے واضح امیدوار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس موجودہ امیدواروں کے مابین بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربہ کار فرد ہیں۔ اس وقت وہ چیف آف جنرل اسٹاف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ GHQ میں آپریشنز اور انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 10 کور کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ 10 کور راولپنڈی میں تعینات ہوتی ہے، لیکن اس کا اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے اور یہ سیاسی حوالے سے بھی اہم کور ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ جس دوران یہ 10 کور کی کمانڈ کر رہے تھے، اس دوران بھارت اور پاکستان کی افواج 2003 کے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے معاہدے کے احترام کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ہی ذمہ داری تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ماضی میں انفنٹری اسکول کوئٹہ کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں۔
وہ سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سٹاف افسر بھی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ سطح پر ہونے والی فیصلہ سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے۔ اس عہدے کی وجہ سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور دیگر دوست ممالک کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملتے رہے ہیں۔ وہ مری میں تعینات 12 انفنٹری ڈویژن کی بھی کمانڈ کر چکے ہیں، جہاں آزاد جموں و کشمیر ان کی ذمہ داری کے علاقے میں شامل تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود۔ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ یہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کے چیف انسٹرکٹر کے طور پر بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ شمالی وزیرستان میں ایک انفنٹری ڈویژن کی کمانڈ کر چکے ہیں، جہاں سے انہیں ISI میں بطور ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے قومی سلامتی کے تناظر میں خارجہ پالیسی کے تجزیے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس عہدے کے باعث انہیں ISI کی جانب سے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطہ کاری کا بھی موقع ملا۔ 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں GHQ میں انسپکٹر جنرل آف کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات کیا گیا۔ بعد ازاں انہیں دسمبر 2019 میں 11 کور یعنی پشاور کور میں تعینات کر دیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے پاک افغان سرحد کی سیکورٹی اور اس پر باڑ لگانے کے عمل کی نگرانی کی۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا تھا۔ نومبر 2021 میں انہوں نے پشاور کور کی کمان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے سپرد کر دی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ اس وقت آرمی چیف کے امیدواروں میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بحیثیت بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے 10 کور میں جنرل باجوہ کے چیف آف اسٹاف کے فرائض انجام دیے تھے۔ اس وقت جنرل باجوہ 10 کور کی کمان کر رہے تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف تقرری کے وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید میجر جنرل تھے اور وہ پنو عقل سندھ میں ایک انفنٹری ڈویژن کی کمان کر رہے تھے۔ آرمی چیف بننے کے کچھ عرصے بعد ہی جنرل باجوہ نے انہیں ISI میں ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس لگایا، جہاں وہ داخلی سلامتی کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کے بھی ذمہ دار تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں اپریل 2019 میں GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کر دیا گیا۔ 2 ماہ بعد ہی انہیں حیرت انگیز طور پر DG ISI تعینات کر دیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے کئی امور میں حکومت کی معاونت کی۔ ان میں توانائی کے شعبے میں IPPs کے ساتھ معاہدوں کے مذاکرات کرنا، حکومتی اصلاحات، معیشت کی بحالی شامل تھی۔ اس کے علاوہ وہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے امور پر کام کرتے رہے۔ بطور DG ISI اپنے آخری دور میں وہ آرمی چیف اور عمران خان کے تنازع میں توجہ کا مرکز بنے۔ آرمی چیف نے انہیں کور کمانڈر پشاور تعینات کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان کے یہ چاہتے تھے کہ وہ DG ISI ہی رہیں۔ بالآخر انہیں پشاور میں تعینات کر دیا گیا، جہاں انہوں نے 1 سال سے کم عرصہ گزارا، جس کے بعد انہیں کور کمانڈر بھاولپور تعینات کر دیا گیا۔ کچھ سیاسی پنڈتوں کا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت انہیں آرمی چیف کے لیے منتخب کرے گی، کیونکہ وہ گزشتہ حکومت کے دور میں بطور DG ISI خبروں کی زینت بنے رہے۔ تاہم اس کے بعد بھی ان کی تعیناتی ناممکن نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا تعلق اٹرالوی ریجمنٹ سے ہے اور اس وقت وہ گجرانوالہ کور کی کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے 2017-18 میں 10 انفنٹری ڈویژن کی کمان کی ہے، جو کہ لاہور میں تعینات ہے۔ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سیکریٹریٹ میں DG اسٹاف ڈیوٹیز بھی رہ چکے ہیں، جس کے باعث وہ
کمانڈ عہدوں اور جی ایچ کیو کے خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 2011-13 تک سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ آج کے فیصلہ سازوں کے بہت قریب رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور وفاقی کابینہ کے رکن نے پس پردہ ہونے والی گفتگو کا اندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اگست کے آخر تک تقرری پر بات چیت شروع کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر ستمبر کے وسط تک کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ وہ حتمی فیصلہ کرنے سے قبل حکمران اتحاد میں شامل اپنے اتحادیوں سے مشورہ کریں گے۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ذرائع نے کہا ہے کہ پارٹی شاید اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا چاہے گی کیونکہ یہ فیصلہ کرنا وزیر اعظم کی صوابدیدی اختیار ہے۔